درد یعنی تکلیف یہ صرف ایک احساس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت طاقتور اوزار ہے، ایک ایسا اوزار جو ہماری سوچ کو بالکل نئی شکل دے سکتا ہے اور ہمارے رویے کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، ایک انسان کی نفسیات سے لے کر پورے کے پورے معاشرے کو کنٹرول کرنے تک۔ اچھا، تو ایک سوال ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ذہنی ہتھیار کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی جواب ذہن میں آ رہا ہے نا، شاید وہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ ٹیکنالوجی یا کوئی گہرا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بنیادی، بہت ہی عام انسانی تجربہ ہے۔ ہمارا سورس اسے اس طرح بیان کرتا ہے کہ درد یا تکلیف ایک ایسی کیفیت ہے جو ذہن میں چلنے والی ہر چیز کو، ہر پیچیدگی کو ختم کر دیتی ہے۔ بس ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ سوچیں ذرا، جب کوئی شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دعا کیا ہوتی ہے؟ بس یہ کہ کسی طرح آرام آ جائے، باقی سب کچھ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر درد اور خوشی کا ایک بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، درد کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری ساری توجہ ایک جگہ اکٹھی کر دیتا ہے، لیکن خوشی اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ ہماری خواہشوں کو کئی الگ الگ سمتوں میں پھیلا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو اسے ایک ہی وقت میں ایک اچھا پارٹنر بھی چاہیے، کامیابی بھی چاہیے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو آج ہم اسی نفسیاتی کھینچا تانی کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اصول اصل زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہم شروع کریں گے ایک فرد کی صدا سے، اور یہ سمجھیں گے کہ کیسے تکلیف کو استعمال کر کے کسی کے ذہن کو خالی کیا جا سکتا ہے تاکہ اس میں نئے نظریات بھرے جا سکیں۔ فوجی تربیت اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب نئے لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ان سے ان کی بنیادی خوشیاں اچانک چھین لی جاتی ہیں، جیسے اچھا کھانا، پوری نیند، آرام۔ اس مسلسل تکلیف کی وجہ سے ان کا ذہن بالکل صاف، ایک خالی سلیٹ جیسا ہو جاتا ہے۔ ان کی ساری توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور بس اسی خالی ذہن میں وفاداری اور دشمن کا تصور جیسے نئے نظریات بڑی آسانی سے ڈال دیے جاتے ہیں۔ سورس اس ساری بات کو ایک بہت ہی طاقتور جملے میں بیان کرتا ہے۔ درد ذہن کو بدل کر دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ ذہن کو مکمل طور پر ریسیٹ کر دیتا ہے، بالکل ایک خالی کینوس کی طرح جس پر پھر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اسی آئیڈیا کو ایک فرد سے اٹھا کر پورے معاشرے کی سطح پر لے کر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح عامر حضرات اسی اصول کا استعمال عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ سورس کا کہنا ہے کہ عامر جان بوجھ کر معاشی تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ یہ چارٹ یہی دکھا رہا ہے، جیسے جیسے معاشی تکلیف بڑھتی ہے، لوگوں کی سیاست میں دلچسپی اتنی ہی تیزی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، جب لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کی جنگ میں پھنسے ہوں، جب انہیں صرف روٹی، کپڑے اور گھر کی فکر لگی ہو، تو ان کے پاس اتنی ذہنی توانائی بچتی ہی نہیں کہ وہ سیاسی نظام پر کوئی سوال اٹھائیں یا اس میں حصہ لیں۔ یہ سوچ کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی کارگر طریقہ ہے۔ لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر درد ایک جال ہے تو کیا خوشی اس سے نکلنے کا راستہ ہے؟ سورس کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشی کا پیچھے بھاگنا خود ایک نیا چکر شروع کر دیتا ہے جو ہمیں گھوم پھر کر واپس درد کی طرف ہی لے آتا ہے۔ خوشی کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ مستقل نہیں رہتی۔ جیسی ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، اس کی خوشی کم ہونے لگتی ہے اور ہم فوراً کسی نئی اور بہتر چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات کا چکر ہے نا، یہی اطمینان کو ایک نئی قسم کی ذہنی تکلیف میں بدل دیتا ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات میں اس چکر کو سنسار کہتے ہیں۔ عام طور پر تو اس کا مطلب زندگی اور موت کا چکر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے سورس کے مطابق یہ دراصل درد اور خوشی کے درمیان مسلسل گھومنے والا ایک نفسیاتی چکر ہے۔ ہم تکلیف سے بچنے کے لیے خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہی خوشی ہمیں ایک نئی تکلیف کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر درد اور خوشی دونوں ایک ہی چکر کے دو پہلو ہیں تو کیا اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ ہمارا سورس اس کا ایک فلسفیانہ حل بتاتا ہے۔ اس چکر سے نکلنے کا پہلا قدم ہے آگاہی، یعنی نجات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اس بات سے باخبر رہیں کہ اس وقت ہم درد میں ہیں، خوشی میں ہیں یا ان کے درمیان کسی کیفیت میں ہیں۔ اس پورے چکر کو صرف ایک دیکھنے والے کی طرح دیکھنا، اس میں بہہ جانے کے بجائے، یہی آزادی کی شروعات ہے۔ اور آخری منزل خوشی حاصل کرنا نہیں بلکہ توازن قائم کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں نہ درد سے بچنے کی جد و جہد ہے اور نہ ہی خوشی کو پکڑ کر رکھنے کی خواہش۔ اسی پرسکون اور ٹھہری ہوئی حالت کو نرواణ کہا گیا ہے۔ سورس یہاں ایک ذاتی مشاہدہ بھی پیش کرتا ہے
کہ ہماری زندگی میں تقریباً 70% درد، 20% سکون اور صرف 10% خوشی ہوتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو خوشی کے پیچھے بھاگنے سے کہیں زیادہ بہتر اور عملی راستہ یہ ہے کہ ہم اس 20% سکون کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو اس سارے نظریے کو ہماری اپنی ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ اس وقت، اس لمحے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا یہ درد ہے، خوشی ہے، یا ان دونوں کے درمیان کا وہ پرسکون توازن؟ شاید اسی آگاہی میں ہی آزادی کا راز چھپا ہوا ہے۔